السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فرقان کا پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے مشقی سوالات بھی ہم نے حل کر لیے تھے۔ آج سورہ فرقان کے دوسرے حصے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ترجمہ ہم نے جماعت میں پڑھ لیا تھا، آئیے اس کے مختصر سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ آیت کریمہ میں خواہش نفس کو معبود بنانے والوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور وہ حق بات سننے اور سمجھنے کے باوجود قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جانوروں کی مانند بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانور عقل نہیں رکھتے جبکہ انسان عقل رکھنے کے باوجود عقل سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو اپنا الہ یعنی معبود مان لیتا ہے۔ سوال نمبر 2، هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا۔ آیت کریمہ میں رات، نیند اور دن کا کیا مقصد بیان ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے رات کو انسان کے لیے پردہ اور سکون کا ذریعہ بنایا تاکہ وہ دن بھر کی تھکن کے بعد آرام کر سکے۔ نیند کو راحت اور تازگی کا سبب بنایا اور دن کو روزگار، محنت اور دیگر کاموں کے لیے مقرر کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انسان پر اس کے احسانات ظاہر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں آیت کریمہ کے حوالے سے بارش کے فوائد پوچھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پاک پانی برساتا ہے جس سے مردہ اور خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ بارش کے نتیجے میں کھیتیاں، باغات، سبزہ اگتا ہے۔ انسان، جانوروں اور پرندوں کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے۔ اس طرح بارش اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ سوال نمبر 4 میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کی ہوئی ہے۔ رحمان کے پسندیدہ بندے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ وہ تکبر اور غرور سے دور رہتے ہیں۔ جب جاہل لوگ ان سے سخت یا نامناسب بات کرتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے بلکہ سلامتی اور نرمی سے جواب دیتے ہیں اور ان کا کردار امن، صبر اور برداشت کا نمونہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 میں عباد الرحمن کا مال خرچ کرنے کے حوالے سے انداز پوچھا گیا ہے۔ عباد الرحمن نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں۔ وہ اپنے مال کو اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں لیکن اسراف سے بچتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ خرچ میں توازن یعنی میانہ روی اختیار رکھنی چاہیے۔ اب سورہ فرقان کے تفصیلی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ تفصیلی سوالات کا حصہ الف میں صرف ترجمہ لکھنا ہے، وہ آیت نمبر 32 کا آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے، اور اس کا جو بے جز ہے اس میں 2 دریاؤں کی صفات کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے 2 قسم کے پانیوں کو آپس میں ملایا۔ ایک دریا میٹھا اور خوشگوار ہے جس کا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، دوسرا دریا کھارا اور کڑوا ہے جس کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور رکاوٹ قائم کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی الگ الگ خصوصیات برقرار رکھتے ہیں۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کے کامل قدرت، حکمت اور عظمت کی واضح نشانی ہے۔ آیت کا مفہوم اور وہی ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملا رکھا ہے، ایک کا پانی میٹھا اور خوشگوار اور دوسرے کا پانی کھارا اور کڑوا ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایک مضبوط رکاوٹ بنا رکھی ہے۔ یہ آیت انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ سوال نمبر 2 تفصیلی کا بے حصہ جو ہے، اس میں آیت نمبر 61 اور 62 میں اللہ تعالیٰ کی کیا شان بیان ہوئی ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی نے آسمان میں برج یعنی ستاروں کے بڑے بڑے جھرمٹ بنائے، سورج کو روشن چراغ بنایا اور چاند کو نور بخشنے والا بنایا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے اور سورج، چاند اور ستارے اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اور آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان ہوئی ہے کہ اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، رات آرام اور سکون کے لیے جبکہ دن محنت اور روزی کمانے کے لیے۔
یہ نظام انسانوں کے فائدے اور نصیحت کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کر سکیں۔ سورہ فرقان کے سوال نمبر 3 کے بے حصے میں آیت نمبر 68 میں عباد الرحمن کی صفات پوچھی گئی ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی چند اہم صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ خالصاً اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2، کسی بے گناہ انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے کیونکہ انسانی جان کا احترام کرتے ہیں۔ نمبر 3، زنا اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ اب آپ سب سے سوال ہے کہ سورہ فرقان میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے جو نیک اور پسندیدہ بندوں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، آپ ان کی ایک فہرست بنائیں اور ان صفات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔